الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء قبلا يومه أو بعده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے احسانات، انعامات اور نوازشیں اور مہربانیاں امت مسلمہ پر ہیں، اتنی مہربانیاں اور اتنی نوازشیں اور اتنے احسانات اللہ نے اپنی مخلوقات میں کسی مخلوق پر اتنی ذرہ نوازی نہیں فرمائی۔ حتیٰ کہ اللہ کی جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور جنت کے نگہبان فرشتے رضوان اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملان عرش اور وہ فرشتہ جو پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتا تھا، آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل آسمان سے لا کر پیغمبروں تک جس نے یہ ذمہ داری ادا کی، ان کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے افراد کا اللہ نے وہ مقام دیا ہے اور درجہ دیا ہے۔ اس کا ہر دن، ہر رات اور زندگی کی ہر ساعت اس کے لیے قابل مبارکباد ہے۔ رمضان کا مہینہ ہو، شوال کا مہینہ ہو، ذی قعدہ کا مہینہ ہو،
اور شب قدر ہو یا شب برات ہو یا شب عرفہ ہو، شب عیدین ہو، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کہاں فرشتوں کو میسر فرمائیں؟ اسی طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کے لیے جو کیلنڈر دیا ہجری سال کا، یہ بھی اپنے اندر بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ دنیا کے لوگ اپنے معاملات شمسی کیلنڈر سے، عیسوی کیلنڈر سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ قمری کیلنڈر سے متعلق رکھے۔ رمضان کے روزے جنوری فروری کے حساب سے نہیں، حج کا موسم انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، عورت کی عدت، قربانی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے جو اعمال ہیں ان کو متعلق کیا ہجری کیلنڈر سے۔ یہ نہیں کہ مارچ کے مہینے میں یہ ہوگا، دسمبر کے مہینے میں یہ ہوگا، عربی مہینے ہیں، عاشورہ ہے، یوم عرفہ ہے، ایام حج ہیں، ایام بیز ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ نے متعلق کیے عربی مہینوں سے۔ اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحمت فرمائی۔ مسلمان کبھی بھی پس ہمت نہیں ہوتا، مسلمان طاقتور، قوت والا، ہمت والا، شجاعت والا اور بہادری والا، آگے قدم بڑھانے والا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مایوسی نہیں ہے۔ اسی لیے ہجرت کی، ہجری سال کی جو بنا رکھی گئی فاؤنڈیشن، اسلام کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، سعادت ہوئی، آپ کے سر مبارک پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ کسی چیز سے بھی ہجری سال کی شروعات کی جا سکتی تھی، 12 ربیع الاول سے، یا پہلی وحی کے موقع پر، یا یہ کہ جب آپ کو نبی اور رسول بنانے کی جب خوشخبری خوابوں سے دی گئی، یا جب امت کے اندر نماز کو فرض کیا گیا۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اسلام کے اس کیلنڈر کو جوڑا گیا ہجرت کے واقعے کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو مسلمانوں کی کیلنڈر کی جو گنتی ہے اور جو شمار ہے وہ ہجرت کے سال سے آقا نے جو ہجرت فرمائی وہاں سے اس کو جوڑا گیا اور وہاں سے اس کو متعلق کیا گیا۔ یہاں سب صحیح، وہاں صحیح کرو۔
اس لیے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال جو مظلومانہ زندگی حضرات صحابہ کرام اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور مدینہ طیبہ کو آپ تشریف لے گئے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب تمہیں اجازت ہے جہاد کرنے کی۔ پہلے اوجھڑی ڈالتے تھے صبر، کانٹے ڈالتے تھے صبر، گالیاں دیتے تھے صبر، مجنون کہتے تھے صبر، شاعر کہتے تھے صبر، کاہن کہتے تھے صبر، بچی کے منہ پر تھپڑ مارا صبر، اور برا بھلا کہا گیا صبر۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اے مومنوں، اے مسلمانوں، اب تمہیں ڈٹ کر ان کافروں کا، ان مشرکوں کا اور ان اسلام اور مسلمان دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہجرت صرف یہ نہیں کہ آقا مکہ سے مدینہ طیبہ گئے، ہجرت ایک مسلمانوں کے مستحکم قوت کا نام، ہجرت مسلمانوں کی ایک سلطنت کا نام، ہجرت کافروں سے انتقام کا نام، ہجرت ظلم کے بدلے کا لینے کا نام، ہجرت دنیا سے ظلم، شرک اور بدعت مٹانے کا نام، ہجرت مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو واپس لانے کا نام، ہجرت مسلمانوں کی سربلندی کا نام، ہجرت مسلمانوں کی طاقت، قوت اور شوکت کے مظاہرے کا نام۔ جب کبھی ہم کہیں گے محرم اور 1433 ہجری، ہمیں مسلمانوں کی شان و شوکت یاد آئے گی۔ یہ نہیں کہ صرف آپ ہجرت کے واقعے کو ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر کے اندر امانتیں رکھ دی، غار ثور کے اندر گئے، سراخا نے اونٹ بھیجا، جو ہے اپنے لشکر کو بھیجا، ڈھونڈتا ہوا نکل نہ۔ ہجرت مسلمانوں کی طاقت، قوت، سربلندی، اور ہجرت پستی سے اونچائی کی طرف جانے کا نام، ہجرت ظلم سہنے سے ظالموں کے مقابلہ کرنے کا نام، ہجرت شیب ابی طالب سے بدر کی طرف جانے کا نام، ہجرت طائف کی سرزمین سے احد کی طرف جانے کا نام۔ اسی لیے مسلمانوں کو باندھا گیا ہجری سال سے۔ جب کبھی تم ہر خط لکھو گے ہجری سال، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج اس کو بھلا دیا ہے، اسے پتہ نہیں۔ آج ان کانوینٹوں کے ڈسے ہوئے، ان کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے ڈسے ہوئے، یہ تو ہیپی نیو ایئر شراب پی کر اپنی محبوباؤں کے ساتھ، گرل فرینڈ کے ساتھ ان کو منانا تو آتا ہے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ اسلامی ہجری سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر اور اس کے پس منظر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی عظمت، رفعت اور سربلندی کی کیا تاریخ اللہ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں رکھی ہے۔ مدینہ طیبہ جب گئے ہیں حضرات صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی کی خیر نہیں ہے کہ اسلام کے سامنے لب کشائی کرے، اب کسی کی لیے گنجائش نہیں قرآن کی خلاف باتیں کہیں، اب کسی کی گنجائش نہیں مسلمانوں کے اس پائے تخت مدینہ طیبہ پر حملے کی سوچیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ہجرت جہاد کا اعلان کرتی ہے، ہجرت سینہ سر بلند کر کر، سر اٹھا کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو فخر کے ساتھ بلند کر کر جینا سکھاتی ہے۔ یہ بھیک مانگ کر، دب کر، اغیار سے رحم کی درخواستیں کر کر جینا نہیں سکھاتی۔ مسلمانوں، گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ میں ہم اسلامی نئے ہجری سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1432 ہجری گزشتہ جمعہ تھا،
الحمدللہ ایک نیا سال 1433 ہجری یعنی ہجرت کا واقعہ آج سے گویا 1430 پر 3 سال پہلے ہوا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کبھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو چونکانے کے لیے عجیب و غریب واقعات، یوم عاشورہ جو اللہ نے دیا مسلمانوں کو، عجیب و غریب واقعات، ایک واقعہ، 2 واقعات، 3 واقعہ اتفاقی ہو سکتے ہیں۔ میں گاڑی لے کر گیا، تھرڈ کلاس میں میری گاڑی اسکٹ ہو گئی، گر گئی، میرے ساتھ اتفاق، آپ گئے، آپ کے ساتھ اتفاق، لیکن دسیوں واقعات ہو رہے ہیں کہ اس جگہ جا کر گاڑی گر رہی ہے، ہونا ہو کوئی ضرور معاملہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی مسلمانوں کو ہجرت، سربلندی اور اپنی عظمت اور اپنی رفعت اور اپنی بلندی شان کو یاد دلانے کے لیے محرم کے مہینے کے اندر عاشورہ جو 10 محرم کو آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ایسے واقعات سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک واقعہ ہوگا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوئے، عاشورے کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اتفاق کی بات، اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کی تاریخ تھی، عاشورے کا دن تھا، اتفاق کی بات تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کنارے لگی اور آپ جودی پہاڑ پر اللہ کے یہ جو طوفان کا عذاب آیا، اس سے مومنوں کو سلامتی ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی۔ ایک دوسرا اتفاق کہہ سکتے ہیں، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی کو اللہ نے الٹ دیا، عاشورے کا دن تھا۔ تیسرا اتفاق کہہ سکتے ہیں، اللہ نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ایک جو ہے چوتھا اتفاق کہہ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلیل بنایا، 10 محرم کو عاشورے کا دن، یہ چھٹا اتفاق۔ کتنے اتفاقات! اللہ تعالیٰ ہر چیز جو کرتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں، دانائی سے کرتے ہیں، علم سے کرتے ہیں۔ ہمارے کام اتفاقی ہوتے ہیں اس لیے کہ ہمیں آگے پیچھے کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کے آنے تک، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قیامت بھی جو بپا ہوگی عاشورے کے دن بپا ہوگی۔ اتفاقی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن فرعون غرق ہوا، بنو اسرائیل کو جو نجات ملی، وہ عاشورے کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، وہ عاشورے کا دن تھا۔ لا الہ الا انت سبحان، کتنے واقعات، کتنے واقعات! یہ واقعات مسلمانوں کو اس سال کی ابتدا اور اس سال کی محرم کے مہینے کے اندر اہم ترین واقعات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا کے اندر اسی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل بیت کے ساتھ قربانی دینا اور دین اسلام کے اس گلستان کو اس پاکیزہ اور طاہر اور مطہر خون سے سینچنا، کیا یہ اتفاقی بات ہے؟ آج مسلمان اس تاریخ کو بھلا چکا ہے۔ گھروں کے اندر کیلنڈروں میں تاریخ ہے تو یہی تاریخ، واچ میں تاریخ ہے تو یہی تاریخ۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو مربوط کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دستور دیا ہے، ایک چھوٹا سا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل۔ مسلمان اپنے دن کی ابتدا بھی عبادت سے کرے، اپنے دن کی انتہا بھی عبادت سے کرے، یہاں فجر، یہاں مغرب۔ مسلمان، حدیث میں آقا نے فرمایا، جو مسلمان دن کے ابتدائی حصے میں
4 رکعت نماز، 2 سنت اور 2 فجر فرض پڑھ لے گا، آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وکیل اور کفیل اور نگہبان بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز کی ابتدا میں اللہ سے جڑنا، عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ آخر وقت تک نیک فالی ہے اور خوش فہمی کی علامت ہے۔ سال ہمارا اسلامی محرم سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کی اسلامی سال کی ابتدا محرم سے خاص عبادتیں کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے اور پوچھا یہ یہود، یہ نصارہ، یہ عیسائی، یہ اہل کتاب یہ روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ عاشورے کی ان کے پاس بڑی قدر و قیمت ہے، عاشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے یہ یہود ہو کر، نصارہ ہو کر، عیسائی ہو کر، اور وہ کتابیں جن کا وجود ختم ہو چکا اور جن کو منسوخ کر دیا گیا اور جن کو مٹا دیا گیا، ان کتابوں پر عمل کرنے والے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا نحن احق، ہم زیادہ مستحق ہیں عاشورہ کے روزہ رکھنے کے۔ اور فرمایا تم کتنے رکھتے ہو؟ یہود و نصارہ کے بارے میں معلوم کیا، کہا 1۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کوئی عمل یہود و نصارہ سے نہیں ٹکرائے گا، نہیں ملے گا۔ شکل ملنا، لباس ملنا، کلچر ملنا، تہذیب ملنا، تمدن ملنا، گھر ملنا اور ظاہر و باطن ملنا یہ بہت دور کی بات ہے، روزہ عبادت۔ لیکن فرمایا کہ روزے میں بھی ہم یہود و نصارہ سے ایسا نہیں لگے گا کہ ان کے جیسا ہم روزہ رکھیں گے۔ فرمایا ان کا توڑ کرو، اور وہ توڑ یہ ہے وہ 1 رکھتے ہیں، تم 2 رکھو، 1 دن پہلے یا 1 دن بعد۔ اب جو عاشورہ ہمارے ہندوستان میں آ رہا ہے، بروز منگل، پیر اور منگل 2 روزے، یا منگل یا چہارشنبہ 2 روزے، 1 روزہ عاشورے کا منگل کے دن کا رکھنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ جو مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ سنگل روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اہل کتاب سنگل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے بھی مسلمان ان کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مونچھوں کو کم کریں اور داڑھیوں کو بڑھائیں۔ اس لیے کافرین، مشرکین، یہود نصارہ وہ آج کے مسلمانوں سے بہتر تھے کہ اپنی مردانہ نشانی وہ داڑھی رکھا کرتے تھے، لیکن وہی کہ داڑھی چھوٹی ہوتی تھی اور مونچھ بڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ غیر داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں اور مونچھ بڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم داڑھی بڑھائیں گے اور مونچھوں کو چھوٹا رکھیں گے۔ خبر میں تدفین کے موقع پر غیر جب اپنے مردوں کو دفن کرتے تھے بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیٹھتے ہیں، ہم دفن ہونے تک کھڑے ہویا کریں گے۔ نہیں چاہتے مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کا مقام اخیار سے بہت اونچا ہے، داڑھی کے مقابلے، داڑھی کے سلسلے میں، لباس کے سلسلے میں۔ اور آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان اگر کسی کے مشابہت اختیار کرے گا، اگر فلم میں کام کرنے والوں کے طور طریقے اپنائے گا، رنڈیوں کے، حرامیوں کے، زانیوں کے، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی ان کا انجام اور ان مسلمانوں کا حشر
انہی زانیوں کے ساتھ کرے گا. زبان سے آقا کا نام لینا چاہیں گے لیکن ان کے زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں نکلے گا. کسی لمبو کا نکلے گا, کسی زانی کا نکلے گا, کسی کتے اور سور کھانے والے کا نکلے گا. جو مسلمان داڑھی کو خچکشی کرتا ہے, جو مسلمان داڑھی کو منڈاتا ہے, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں لے پائے گا, میرے محبوب کے ہاتھوں شفاعت کا پروانہ نہیں لے پائے گا. اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف ہے, صحابہ کے چہرے کے خلاف ہے, اور اولیاء کے چہرے کے خلاف ہے, شہداء کے چہرے کے خلاف ہے. اور جو داڑھی مڈائے, جو داڑھی کو خشکشی رکھے, جو اپنی پینٹ کو پائجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھے, جو کھلم کھلا گناہ کرے, تصویروں میں آئے, ویڈیو کے اندر آئے, سنیما کے اندر آئے, وہ فاسق مولن ہے. وہ ولی ہونا, قطب ہونا, بزرگ ہونا تو دور کی بات ہے, عام مومنوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا. مسلمان داڑھی کٹی حالت کے اندر اگر مر جاتا ہے قبر میں اس کی داڑھی نہیں بڑھتی. مسلمان داڑھی منڈی حالت کے اندر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے, قبر کے اندر داڑھی نہیں آتی. اسی داڑھی منڈی حالت کے اندر میدان محشر کے اندر اٹھے گا, اور جن کو دیکھ کر اس نے داڑھی کو منڈایا تھا, داڑھی کو خچکشی کیا تھا, میرے رب کی قسم ان حرام زادوں کے ساتھ, ان اسلام مسلمان دشمنوں کے ساتھ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا. اللہ جہنم میں جہاں ان کو جس مقام پر بھیجے گا, ان داڑھی منڈوں کو, ان خچکشی داڑھی رکھنے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی مقام کے اندر بھیجے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم. روزے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت نہیں چاہی کہ اس جیسا روزہ رکھا جائے. تو چہرہ کہاں برداشت کریں گے, کلچر کہاں برداشت کریں گے, تہذیب کہاں برداشت کریں گے, تمدن کہاں برداشت کریں گے. آج مسلمان جو انگریزی تہذیب و تمدن کو اپنا رہا ہے اور اپنے بچوں کو عیسائی کانوینٹوں کے اندر, انگریزی کانوینٹوں کے اندر ABC پڑھانے کے لیے ڈال رہا ہے, P فار پک سور پڑھانے کے لیے, H فار ہیٹ ہیلمٹ پڑھانے کے لیے جو ڈال رہا ہے, یہ بچے آگے چل کر اسلامی تہذیب سے, اسلامی تمدن سے اور اسلامی کلچر سے ایسے دور کر دیتے ہیں. یہ عیسائی کتے, یہ یہودی اور یہ اسلام مسلمان دشمن کہ کل اگر ان کے سامنے دین کی باتیں آتی ہیں, کل اگر ان کے سامنے حق کی باتیں آتی ہیں, سچائی کی باتیں آتی ہیں تو بات پلے نہیں پڑتی. ان کو اسلام پروف بنا دیا جاتا ہے, جیسے واٹر پروف ہوتا ہے کہ جب آپ پہن کر جائیں جرکین تو بارش اس پر لگے گی, واٹر پروف ہونے کی وجہ سے وہ پانی نکل کر باہر چلا جائے گا. ایسے ان کالجوں کے اندر, ان کانوینٹوں کے اندر اور ان اسکولوں کے اندر ایسا اسلام پروف بنایا جاتا ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں تصویر حرام ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. جہیز حرام ہے, بات سمجھ میں نہیں آتی. داڑھی کٹانے والا ولی نہیں ہو سکتا, بات سمجھ میں نہیں آتی. مکے مدینے میں مرنے والا کوئی ضروری نہیں کہ ولی ہو جائے, بات سمجھ میں نہیں آتی. زمانہ جدھر کو چلا ہے اور جس چڑھتے سورج کی لوگ پوجا کر رہے ہیں, یہ ذہن بن جاتا ہے کہ حق کو قبول کرنے کا مادہ اللہ تعالیٰ اس سے ختم کر دیتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان اغیار کے طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. بات فلموں کی سمجھ میں آتی ہے, بات سیاسی کتوں کی سمجھ میں آتی ہے, بات کتا اور سور کھانے والی قوم کی سمجھ میں آتی ہے, بات دنیا کی پجاریوں کی, دولت کی پجاریوں کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن قرآن کی بات, حدیث کی بات اور آخرت کی باتیں, اولیاء کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ عذاب ہے ان مسلمانوں کے لیے جو مسلمان غیروں کے کلچر کو, غیروں کے طور طریقوں کو, جو عورتیں پردے کو نکالتی ہیں اور بے پردگی اور بے حیائی کو اپناتی ہیں. اللہ کا عذاب اور اللہ کی پھٹکار ان لوگوں پر ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ دنیا نے جس کو خدا مانا یہ اس کو ماننے لگتے ہیں, اور دنیا نے
جس کی پوجا کی یہ اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ جانتے ہیں ندیم نام کا ایک بچہ پیدا ہوا، جس زمانے کے اندر یہ نام ماڈرن تھا ندیم رکھنا، یہ نام رکھ دیا گیا۔ عمر کا نام، ابو بکر کا نام، عثمان کا نام، علی کا نام، بچوں کو فاطمہ کا نام، خدیجہ کا نام۔ عیب ہے مسلمانوں کے لیے کل جن فلموں میں کام کرنے والی رنڈیوں کا نام اپنی بچیوں کا تم نے رکھا۔ حدیث کہتی ہے المرء مع من احبا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ تم نے جن فلمی ہستیوں کا نام، فلم میں کام کرنے والے ڈاکوؤں کا نام، ولنوں کا نام تم نے رکھا، اللہ کی قسم قیامت کے دن صدیق کا سایہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا، حوض کوثر کا قطرہ نصیب نہیں ہوگا، لواء الحمد کا سایہ اور عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ انہی سور کتا بلی کھانے والوں کے پیچھے تم جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ جہنم کے اندر بھیج کر وہ جو جہنم کا لہو اور پیپ پیئیں گے ان کو پلایا جائے گا۔ کرو عیاشی، کرو زندگی گزارو، ماڈرن زندگی گزارو، رائل زندگی گزارو، دکھاوے کی زندگی گزارو، ٹپ ٹاپ کی زندگی گزارو، نہار پیٹ داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالو اور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو ساتھ ہاتھ پھول لے کر دو، تاکہ شادی خانے میں جا کر، گھر کی ٹھنڈک میں جا کر رنڈوں کو دعوت نظارہ دے کہ دیکھو میرے پھولوں کی طرف، میری خوشبو کی طرف، میری کمر کی طرف پہنو ایسے کپڑے جس سے دودھ پلانے کی مشین سامنے کو آ جائے، پاخانہ کرنے کا اڈا ان کو کھلا ہوا دکھائی دے، پیشاب کرنے کی جگہ ان کو اس کا جغرافیہ دکھائی دے۔ کرو اس میں کتا بھی جیتا ہے، سور بھی جیتا ہے، ابو جہل بھی جیتا ہے، ادبا بھی جیتا ہے، صدیق و فاروق بھی جیتے ہیں، حامان شداد بھی جیتا ہے، فرعون بھی جیتا ہے، تم بھی جی لو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتے ہیں میں ڈھیل دیتا ہوں اور جب میری پکڑ آتی ہے تو تب پتہ لگتا ہے کتنی فیل ہو گئی، پتھر آ گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، مقدمے لگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ماڈرن نام رکھو، ماڈرن زندگی گزارو، اسلام بیزاری کی زندگی گزارو۔ کب تک گزارو گے؟ ارے بھی دنیا میں کوئی ماڈرن قبرستان بھی ہے کیا؟ دنیا میں کوئی ماڈرن جنازہ بھی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ماڈرن کفن بھی ہے؟ کب تک کرو گے؟ اگر یہ ہوتا، یہ جو ہے شیڈول کاسٹ کا قبرستان ہے، یہ بنگلے والوں کا قبرستان ہے، یہ رائل فیملی کا قبرستان ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، یہ گراؤنڈ فلور ہے، مانیں گے؟ قبرستان ایک، جنازہ ایک، کفن ایک، غسال ایک، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی۔ اور جب منہا خلقناکم کے ڈھیلے ڈالے جائیں گے تب پتہ لگے گا صاحب، تب پتہ لگے گا کہ دنیا میں ہم کیا کر کے آئے تھے اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ کرو، جاؤ اسی جگہ جہاں من چاہے بیانات ملتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں، داڑھی مڈاؤ کوئی تکلیف نہیں، سود کھاؤ کوئی تکلیف نہیں، تصویریں پکڑو کوئی تکلیف نہیں، میٹھے میٹھے حلوے کھلائے جاتے ہیں، سرجری نہیں، گالیاں نہیں، کتے کا لفظ نہیں، ہجڑے کا لفظ نہیں، وضو توڑ بیانات۔ کتابوں کے اندر نواقض الوضو لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ ری خارج ہونا وضو ٹوٹتا ہے، اور ٹیک لگا کر سونا وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب نکلنا، پاخانہ نکلنا، خون نکلنا۔ اب ایک چیز اور ایڈ کر لو کتابوں میں کہ وہ خطیبوں کا، وہ میٹھے زہریلے ڈاکو مولویوں کا بیان جو وضو توڑ ہے، گرم گرم پانی نہا کر آتے ہیں، تھکان رہتی ہے، ٹھنڈا بیان، ہوائی فائرنگ۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خیرات کرو، صدقہ کرو، یتیم کے سر پر بال رکھو، بریانی خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، میٹھا کھانا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، ہڈیاں بانٹنا سنت ہے۔ اب یہ کراٹا مارا، جیسے پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے، پاخانے سے وضو ٹوٹتا ہے،
خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اللہ کی قسم وہ مولوی میں بتاؤں گا جن کا بیان نواقض وضو میں شامل ہوتا ہے کہ وضو توڑ بیان، اور دنیا ان کو اوارڈ دے رہی ہے میڈل. وضو توڑ بیان. کوئی نہ دل کو ٹھیس نہ دماغ کو تکلیف، اور 2 رکعت نماز. یا اللہ میرے بیان سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ ہو. فوٹو پکڑنے والے کو، ویڈیو گرافی کرنے والے کو، سود کھا کر 36 مرتبہ ماں کے کپڑے نکال کر ماں سے وہ کام کرنے والا جو کتا کتیا کے ساتھ، سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کا دل نہ دکھے. مجھے ہدیے برابر ملیں، تحفے برابر ملیں. جس کار پر نظر ہو وہ کار میری ہو جائے، جس بنگلے پر میری نگاہ پڑے وہ بنگلہ میرا. دل نہ دکے مولا، تو الگ ہو جا، نبی دور ہو جا، مکہ دور ہو جا، مدینہ. نواقض وضو بیانات ہیں یہ، ضمیروں کو جھنجھوڑنے والے بیانات، قوم کو بیدار کرنے والے بیانات. آج قوم ہی نہیں چاہتی، ہم خود نہیں چاہتے. مریض چاہتا ہے میٹھا حلوہ دے اور حکیم چاہتا ہے مریض ناراض نہ ہو. یہ ڈاکو نہیں ہے. ارے حکیم وہ ہے، ڈاکٹر وہ ہے کہ مریض کراتا رہے، اس کے جسم کا زہر نکالے، وہ روئے، وہ تڑپے، وہ دل کے. ماں دل بلاتی ہے، سرجن چھوڑ دیتا ہے. شوہر تڑپتا ہے، ڈاکٹر چھوڑ دیتا ہے. ماں کے گود میں بچہ ہے، سوئی کے اندر انجیکشن کی دوائی لی اور بچہ دیکھ کر ڈر گیا، تھر تھر کانپنے لگا. کیا ماں ڈاکٹر کو گالیاں دیتی ہے؟ اب امت کے اندر سرجری کی ضرورت ہے. اب میٹھے دوائیاں، میٹھے حلووں سے کام نہیں چلتا. فتنوں کا سیلاب، طوفان، خدا کا قہر آسمان دنیا سے پھٹ کر اس امت کو نگلنے کے لیے تیار ہے. زمین بے داد ہے، مسلمانوں کو کیا اعمال ہیں، یہ چہرے، یہ کرتوت، یہ معاملات. مراد آباد بنگال کے علاقے میں جنازہ پڑھا گیا. ایک طبقے کا جنازہ تھا اور دوسرے طبقے کے عالم نے جنازہ پڑھا دیا. غلطی سے جنازہ انہوں نے پڑھا دیا. اب مسلمانوں میں اتنی جنگ ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی. وہ عالم نے کہا جو اس فرقے کا تھا، جس فرقے کے لوگوں کا جنازہ تھا، اس نے پڑھایا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، نماز جنازہ نہیں ہوگی. دوبارہ قبر کھود کر موتا کو نکالا گیا، پھر اس فرقے کے عالم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. آج امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. مالیگاؤں کے نوجوان پستے رہے، سگریٹ جلا کر ان کو داغ دیا جاتا رہا، پیشاب کی جگہ پر جھٹکے دیے جاتے رہے، ماں بہنوں کی گالیاں دی جاتی رہی. آخر اتنے سال کے بعد ATS نے ان کو کہا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، ضمانت ملنی چاہیے. جو میڈیا جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ لشکر طیبہ کے لوگ مل گئے اور پاکستانی ایجنٹ مل گئے اور فلاں سرحد پار ٹریننگ لے کر بمباری کرنے والے مل گئے. آج زمین دشمن، زمانہ دشمن، میڈیا دشمن، اخبار دشمن مسلمانوں کا. اور آج مسلمان ایک فرقے کے پیچھے دوسرا فرقہ ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے. مراد آباد کے اندر ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں کو کچھ کہا، فرقہ وارانہ فساد مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر ہو گیا ہے. یقیناً یہ اختلاف ہے، لیکن ضرورت ہے کہ اس اختلاف کے باوجود اس وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا جائے، وقت کے شداد، وقت کے حامان اور یہ ظالم حکومتوں کا مقابلہ کیا جائے. لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ میڈیا اس وقت سر پر اڑ گیا تھا اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ خطرناک قسم کے مجرم ہیں، سلیٹ ہاتھ میں دیا گیا. ان کی ماؤں کی زندگی اجڑ گئی، باپ کی زندگی اجیرن ہو گئی، اولاد کی زندگی یتیمی میں بسر گئی. کون ان کو لوٹائے گا ان کے سال؟ کون
ان کی عزت کا تاج ان کے سر پر پہنائے گا، اور جب رہا ہوئے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، یہ دیش بھکت، یہ امن کے پجاری کہاں چلے گئے تھی میڈیا؟ کہاں چلا گیا تھا آج تک، زی نیوز، اسٹار نیوز؟ کہاں چلا گیا تھا بی بی سی؟ کہاں چلا گیا تھا سی این این؟ کیوں ان کی بے گناہی کو منظر عام پر نہیں پیش کیا گیا؟ جب ان کو گرفتار کیا گیا، سام سوکھ گیا تھا میڈیا کو۔ ارے مالیگاؤں اسٹیٹ الگ ہے، مہاراشٹرا ہے ہمارا، یہ ہاسن کے پاس بیلگوڑ نامی ایک علاقہ ہے، گاؤں ہے، وہاں کے اقبال بھائی ہیں، 2008 کے اندر وہ سعودی عرب کمانے کے لیے گئے تھے، اور جب 2008 کے اندر سمی پر شکنجا کسا انٹیلیجنس کا، اے ٹی ایس کا، تو جتنے اس کے نوجوان تھے ان کی تحقیقات کی گئی، اور اقبال صاحب کو بھی اور ان کے 13 ساتھیوں کو سمی کے ساتھ جوڑا گیا، ان کے گھروں کو کھنگالا گیا، ان کے گھروں کی تلاشی لی گئی، تو گھر والوں نے یہ سمجھا کہ کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ملی ہے، اطمینان سے رہنے لگے۔ اقبال جب 2008 کو چھٹیاں منانے کے لیے بامبے ایئرپورٹ سہارا پر شیواجی ٹرمینل پر آئے تو اچانک ان کو ہتکڑیاں لگا دی گئی، اور اس کے بعد خود اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے لے جایا جانے لگا ایئرپورٹ کے اندر، ٹی وی کے اسکرینوں کے اندر بریکنگ نیوز کر ہائی لائٹ دکھایا جا رہا تھا، میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے جسم کے بال رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ بریکنگ نیوز کوئی اور نہیں تھی، اس کے اندر مجھے دکھایا جا رہا تھا کہ لشکر طیبہ کے ایک موسٹ وانٹڈ آتنکوادی کو آج انٹیلیجنس نے گرفتار کر بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد یہ ریموٹ کے اندر پینسل شل آتا ہے، ایک تو واچ والا شل ہوتا ہے، اس سے چھوٹا 13 پینسل شل، اور ایک موبائل اور ایک سیونگ مشین، کیا نکل رہا ہے؟ اور ان کے پاس گلیسرین کوئی دوائی تھی، یہ مواد، اور ایک لیپ ٹاپ جس کے اندر گجرات کی کچھ فوٹوز اور اڈوانی کی ایک تقریر تھی۔ اس بنیاد پر عدالت کے اندر ہاسن کے ایک پیش کیا گیا کہ یہ خطرناک قسم کے دہشت گرد ہیں۔ اس کا ایک ساتھی تھا، پان کی دکان لگاتا تھا، اس کو کئی دن پہلے گرفتار کر ٹارچر کیا گیا، اور کہا گیا کہ ہم جب تمہیں پان کے دکان میں لائیں گے میڈیا کے سامنے منہ نہیں کھولنا، جو کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا۔ چابیاں لے لی اور کچھ بنڈل وہاں پر رکھ دیے، اور میڈیا کو، فوٹوگرافروں کو بلا لیا گیا، اور ایک بڑی ٹیم کے ساتھ، بڑے بڑے زنجیروں کے ساتھ اس غریب کو گرفتار کر ایک جانور کی طرح پان کی دکان کے پاس کھینچ کر لایا گیا اور توڑا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ تم نے بنڈل کہاں چھپا رکھے ہیں؟ تو اس نے ایک خفیہ مقام بتایا، وہ بنڈل پولیس والوں نے رکھے تھے، اس کو نکالا، اور پھر ویڈیو گرافروں کے سامنے اور فوٹوگرافر کے سامنے کہا کہ یہ آر ڈی ایکس ہے جو اس پان کی دکان سے برآمد ہوا ہے۔ اور نومبر یعنی پچھلے مہینے 8 تاریخ تک تقریباً 3-4 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، اور ہاسن کی جو ہے سول کورٹ نے ان کو بری کر دیا، اور ان کو کہا، پولیس والوں پر لتاڑ کی کہ ان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو گرفتاری کو بریکنگ نیوز کر بتانا، مالیگاؤں کے ملزموں کو بتانا، اور آپ نے کیا یہ دیکھا کہ آپ نے سنا کہ اقبال کون تھا، کب گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ جو کالج کے اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے ساتھ پان کا دکان والا تھا، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور جب کورٹ نے ان کو رہا کیا، نہ مشرق سے مغرب، نہ شمال سے جنوب کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے، نہ کوئی عزت کا تمغہ ان کو دیتا ہے، نہ کوئی ان کی شان کی بات کرتا ہے۔ جب کسی ملزم کو غلط الزام کی بنیاد پر گرفتار کیا جاتا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ 5-7 موسٹ انڈین مجاہدین کے جو ہے دہشت گردوں کو بہار کے اندر، چنئی کے اندر گرفتار کیا گیا۔ پھر دیکھ لینا کہ 3-4 سال، 5 سال کے بعد جب ان کی نوجوانیاں ختم ہو چکی ہوں گی، جب ان کی ماؤں کے آنکھ کے آنسو کے قطرے ختم ہو کر خون کے قطرے جا رہی ہوں گے، اور جب ان کا باپ ختم ہو چکا ہوگا، جب ان کی پراپرٹی ضمانتوں کے چکر میں
اور لائروں کی فیس کے چکر میں ختم ہو چکی ہوگی تو 7 سال کے بعد کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہائی کورٹ ان کے بارے میں وہی کہے گا جو مالیگاؤں کے بارے میں کہا گیا، جو کشمیر کے نوجوان کے بارے میں کہا گیا، جو بیلگوڑ کے ہاسن کے گاؤں کے جو ہے اس اقبال اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا گیا۔ اس میڈیا کو اس وقت جب عدالت ان کو بری کرتی ہے تو کیا سام سوکھ جاتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف کوئی وہ موقع چوکنا نہیں چاہتے۔ میڈیا کے ایک فرد نے بقرعید کے موقع پر دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا تھا کہ یو پی اتر پردیش کے اندر کافروں کے محلے میں کوئی مسلمان کیا گائے کی قربانی دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر دارالعلوم دیوبند فتویٰ دے دیتا کہ بھئی تم گائے کی قربانی دو تو کہیں گے ان کو ہندوستان کے قانون کی لاج نہیں ہے، اور پھر اس پر مقدمات لگا دیے جاتے۔ علماء دارالعلوم دیوبند نے، دارالفتاء نے، مفتیان کرام نے کہا ہے کہ اغیار کے جذبات کے اور احساسات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس یہ جواب انہوں نے دیا، یہ نہیں کہا کہ گائے کی قربانی حرام ہے، گائے کا گوشت حرام ہے، گائے کے تم کاٹ نہیں سکتے، یہ نہیں کہا، بلکہ صرف یہ کہا اغیار کے یعنی غیر مسلم بھائیوں کے جذبات، احساسات اور ان کے مذہبی جو رجحانات ہیں ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ اور یہ بات دارالعلوم کے مفتیان کرام نے اپنے باپ کے گھر سے نہیں کہی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ مسلمانوں تم رام کو گالی نہ دو، لکشمن کو گالی نہ دو، گیتا کو گالی نہ دو، گوتم بدھ کو گالی نہ دو، ان کی مورتیوں کو، گنیش کو گالی نہ دو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی جب قرآن کے اندر ان معبودان باطلا کو گالی دے کر ان کے پجاریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، تو پھر کیا ضروری ہے اس محلے کے اندر گائے کاٹی جائے اور کھلے عام کافروں کے سامنے کاٹی جائے؟ آدمی اپنے گھر کے صحن میں کاٹ لے، آدمی مسلمانوں کے محلے میں خفیہ طور پر کاٹ لے۔ دارالعلوم نے نہیں کہا۔ اب ایک چھوٹے سے فتوے کو لے کر میڈیا کے اندر اچھالا گیا کہ دارالعلوم دیوبند نے گائے کے ذبیحے پر پابندی لگا دی اور گائے کی قربانی کو حرام قرار دے دیا۔ اصل پس منظر بیک گراؤنڈ یہ تھا، میڈیا ہمارا دشمن ہے، کافر ہمارا دشمن ہے، مشرک ہمارا دشمن ہے۔ ہماری بدعملی کی نحوستوں کی وجہ سے آج اغیار، آج سور کھانے والے، کتا کھانے والے اپنے شکنجے کے اندر، اپنی گرفت کے اندر ہمیں جو ہے کسنا چاہتے ہیں اور ہمیں جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار کرانا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب کے اندر ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں سنبھلنے کا وقت ہے، حق اور باطل کو پہچاننے کا وقت ہے۔ اب ضرورت ہے کہ علماء حقانی کے دامن کو تھاما جائے۔ اب ضرورت ہے، زمانہ ہائی ٹیک ہو چکا ہے، زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہو چکا ہے، زمانہ کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ اب جو ہے پتھر سے پتھر رگڑا کر آگ پیدا کرنے کا زمانہ نہیں رہا، اب لکڑیاں جوڑ کر ہانڈی رکھ کر سالن بنانے کا زمانہ نہیں رہا، اب تو سپر پاور زمانہ ہے، ہائی ٹیک زمانہ ہے اور سولار انرجی کا زمانہ ہے، راکٹ اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے کے اندر ایک مسلمان کہتا ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر شادی جائز ہے، سفر کے مہینے کے اندر کیا گھر بدلنا جائز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جن علماء کا دامن تھاما تھا اس نے کبھی ان چیزوں کو کہا ہی نہیں، وہ تو صرف ہوائی فائرنگ کرتا رہا، وہ تو صرف ایسی باتیں کرتا رہا جو ایک کان سے داخل ہو اور دوسرے کان سے نکل جائے، اور کسی گنہگار کو، کسی مجرم کو اور کسی خطا کار کو کچھ بھی نہ لگے۔ ندیم اسی زمانے کا مارا ہوا ایک نوجوان تھا، جب ڈگری ہولڈر ہوا اور ڈگریاں آئی ہاتھ کے اندر تو آج کے ڈگری ہولڈر نوجوان کی طرح اس نے نوکریاں تلاش کی تو اسے نوکری نہیں ملی، آخر کار اس نے ایک ریڑھی لگا لی، ایک موس کے جو ہے گاڑی کے اندر بجیاں، سموسے اور جو چیز ہوتی ہے یہ شیخ کباب وغیرہ، اس نے ایک چھوٹی سی دکان مسجد کے سامنے لگا لی، آرام سے نہار پیٹ داڑھی مڈاتا تھا، شیو کرتا تھا،
گھر کے افراد آٹا کلانے میں، مسالہ بنانے میں اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ مسجد کے قریب تھا، اذان ہوتی کان پر جوں نہیں رینگتی تھی، لوگ نماز کو آتے اور نماز سے جاتے اور لوگوں کے سروں پر ٹوپی آتی نکلتی، اسے کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی جو اٹھان ہوئی تھی وہ کافروں کے ماحول میں، مشرکوں کے ماحول میں، اغیار کے ماحول میں اور کانوینٹ کے ماحول میں، یہودیت کے ماحول میں تھی، اس لیے اسے اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اس کے مقدر میں ہدایت دینا تھا۔ ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد اتفاقاً نماز کے لیے آیا، اسے بھوک لگی، وہاں کوئی چیز کھانے کے لیے گیا۔ 24 گھنٹے ٹیپ ریکارڈ کے اندر گانے بجتے تھے، فلمی اسٹوریاں اور غزل اس کے اندر بچا کرتے تھے۔ اس نے 61 مجاہد کی تقریر نکال کر دی، آخرت کی اس میں عظمت تھی، خدا کے خوف کا بیان تھا، جہنم سے ڈرانا تھا اور جنت کا شوق تھا اور دنیا سے بے رغبتی تھی۔ 61 کو سننا کیا تھا؟ مسلمانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ان جمعہ کے بیانات سے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آج ان مدرسوں سے کیا ہوتا ہے، ان خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے، یہ جماعت میں آؤ، یہ جھنڈا پکڑو، یہ عرس میں آؤ، یہ قوالی میں آؤ۔ ایک 61 نے اس کی زندگی کے اندر کیسی تبدیلی لائی۔ جب ایک مرتبہ اس نے اس 61 کو سنا، اس کی زندگی کے اندر انقلاب آنے لگا۔ اذان ہوئی تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے نماز شروع کر دیا، چہرے پر سنت لے کر آیا، بار بار اس بیان کو سنتا تھا اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاتا تھا۔ پہلے جھوٹ بول کر مکاری، عیاری اور فریب سے کام لیتا تھا، اب اس کی زندگی میں امانت، صداقت اور سچائی آ گئی۔ اور جب کوئی آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عشق کی شروع کی منزل بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن عشق کے میدان میں جب درمیانی منزل پر مسلمان پہنچتا ہے تو وہ پڑاؤ آتا ہے کہ خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں، امتحان، آزمائش کے وہ مراحل آتے ہیں کہ اس کے پیر ڈگمگانے لگتے ہیں۔ اگر استقامت سے کام نہ لے تو پھر وہ پیر رجت قہقرہ کا شکار ہو کر واپس دوبارہ جہنم کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس ندیم کے زندگی کے اندر وہ پڑاؤ آیا کہ اب وہ پولیس کی نگاہ میں کھٹکنے لگا۔ وہ جہادی بیانات سننے اور سنانے والا تھا، وہ بے نمازی سے نمازی بن چکا تھا، وہ داڑھی منڈے سے داڑھی رکھنے والا بن چکا تھا، وہ کافروں، مشرکوں اور دنیا کے کتوں کی محفل سے نکل کر دینداروں کی محفل کے اندر اب اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو چکا تھا۔ اب امریکہ کے موسٹ وانٹڈ نوجوانوں کی فہرست کے اندر اس کا نام آ گیا۔ تو ایک مرتبہ ایک موٹے مونچھ والا، تالو چٹ، ایک گورا اور اس کی بلیوں جیسی آنکھیں دیدے والا ایک فرد اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ندیم کیا ملتا ہے تمہیں داڑھی رکھ کر، کیا ملتا ہے تمہیں یہ جو ہے جہاد کی باتیں کر کر، آخرت کی باتیں کر کر؟ ارے سب دین تو داڑھی میں نہیں رکھا ہے، سب دین تو جہاد میں اور بیانوں میں نہیں رکھا ہے۔ ارے ندیم اپنی نماز پڑھ لو اور دیکھو، اگر اس دنیا میں رہنا ہے امریکہ کا کندھا ملا کر چلنا ہے، کافروں کا ساتھ دینا ہے، سیکولر ذہنیت بنانا ہے، جمہوری ذہنیت بنانا ہے۔ جمہوری ملا نہیں ہے کیا تمہیں؟ کھڑے ہو کر کھانا کو حلال بتانے والے خود زندگی میں تصویر پکڑتے رہے اور موت کے بعد آج بھی اخباروں میں ان کی تصویریں آتی رہی۔ میں کہتا ہوں کسی کی ولایت کو پہچاننا ہو، میں ولی ہوں نہیں ہوں، آپ ولی ہیں نہیں ہیں، میری رات نہیں جان سکتے آپ، میری نماز کا اخلاص، آپ کی نماز کا خلوص، آپ کی کمائی حلال حرام نہیں جان سکتے۔ داڑھی تو دکھ رہی ہے، یہ داڑھی کٹی ہوئی ہے، اب نماز دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب نماز کے اخلاص کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب صدقہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اب مسجد کی تعمیر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کٹی ہوئی داڑھی فاسق مولن چاند نکلنے کی اطلاع دے، اس کٹی ہوئی داڑھی کی شہادت معتبر نہیں۔ میاں بیوی، لڑکے لڑکی کو حلال کیا جاتا ہے، یہ کمینہ وکیل نہیں بن سکتا، یہ گواہ نہیں بن سکتا، یہ شاہد نہیں بن سکتا، اسلامی عدالت کے اندر آ کر کسی کی گواہی نہیں دے سکتا۔ جس کو شریعت نے فاسق مولن کہا، ایک گناہ وہ کہ پیچھے ہوتا ہے۔ میں رات کو شراب پینے جاتا ہوں، میں رات کو ڈاکہ ڈالنے جاتا ہوں، مجھے معلوم، میرے خدا کو معلوم، لیکن داڑھی کٹا رہا ہوں، جوڑوں کو بے پردہ رکھ رہا ہوں، یہ تو نظر آ رہا ہے، ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھ رہا ہوں، یہ تو نظر آ رہا ہے۔
ارے بھائی، آپ نے دنیا میں کہیں یہ سنا کہ قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ تمہاری تصویر کیوں اخبار میں نہیں آئی، تم جہنم میں جاؤ؟ یہ کہیں پوچھے گا اللہ؟ بخاری میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، دیوبند کے علماء، بریلی کے علماء، مشرق مغرب عرب عجم کے قیامت میں یہ سوال ہوگا کہ تمہاری تصویر اخبار میں کیوں نہیں آئی؟ اس کا تو سوال نہیں ہوگا، لیکن ولو بالفرض اگر اخبار میں ہماری تصویر آئی اور اللہ کے یہاں وہ اکبر الکبائر ہے، اللہ کے یہاں کفر و شرک کے بعد اتنا سخت ترین گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہیں گے تم جنت المالا میں دفن ہو، مکے میں مرو، مدینے میں مرو، احرام کی حالت میں مرو، 40 سال تک منبر و محراب سے چمٹے رہو، لیکن جب تک تم تصویر میں جان نہیں ڈالو گے جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ میرے باپ کا قول نہیں، حدیث میں آقا نے فرمایا اگر وہ حدیث ان اخباروں میں، راشٹریہ سہارا میں، سالار میں، سیاست میں اس ملا کی جو تصویر آئی ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہو جائے تو پھر کیا یہ ولی ہو سکتا ہے، جنتی ہو سکتا ہے؟ لائیے، حدیث میں آتا ہے نوحہ کرنے والی عورت، نوحہ جو کرتے ہیں معلوم، میت مرنے کے بعد پرانے زمانے میں سینہ کوٹ کوٹ کر روتی تھیں عورتیں، اور جس موتا پر جو عورت جتنا روتی سمجھا یہ جاتا کہ اس آدمی کی عزت اتنی بڑی ہے۔ ارے فلاں آدمی پر موتا پر 20 آدمی روئے تو میں کرایہ دار عورتوں کو ٹوکن ایڈوانس دے دیتا ہوں کہ 40 عورتیں مجھ پر روئے۔ حدیث میں کہا گیا یہ عورتیں جو روئیں گی، جتنا روئیں گی، ان کا عذاب میت کو ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ صاحب 8 سالار میں، راشٹریہ سہارا میں، سیاست میں اگر فوٹو آتی ہے وہ ملا نے تو نہیں ڈالی، یہ ایڈیٹر ڈال رہا ہے، یہ اخبار والا مضمون والا ڈال رہا ہے، لیکن اگر یہ ملا اپنی زندگی کے اندر اس کو منع کیا ہوتا، ملا اگر یہ کہا ہوتا کہ یہ حرام ہے، ان کے باپ کی مجال نہیں تھی، ان کی عزت میں احترام کے اندر وہ تصویر نہ ڈالتے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں اگر ایک قتل فلسطین کے اندر ہو، افغانستان میں ہو، بوسنیا کے اندر ہو، سربیا کے اندر ہو، گجرات کے اندر ہو، خابیل جس نے دنیا کے اندر پہلا قتل کیا، اس کے کوٹے میں دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ایک ایک قتل کا عذاب لکھا جائے گا۔ اب یہ ملا کی جتنی تصویریں اخبار کے اندر داڑھی کٹی حالت کے اندر آئیں گی، ملا کی قبر کے اندر جوتے پڑتے رہیں گے۔ اس قوم کا مزاج کیا ہو چکا ہے، کس کی پوجا ہو رہی ہے، کسے ولی سمجھا جا رہا ہے اور کسے کیا مانا جا رہا ہے۔ آج سمجھانے والے کہتے ہیں سب دین تو اس میں نہیں رکھا ہے، داڑھی کو دیکھ کر پتہ نہیں لگتا، تصویروں کو دیکھ کر پتہ نہیں لگتا، یعنی قیامت میں اللہ یہ تو نہیں پوچھتا نہیں مارے گا، ابھی تم اتنے بڑے ملا تھے اور اتنے بڑے خطیب و امام تھے، یہ تو نہیں پوچھے گا، نہیں آئی تو سوال نہیں، آ گئی اور حرام ہے تو اللہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث میں ہے کہیں گے کہ جان ڈالو، کہیں گے اس کے اندر روح ڈالو۔ اور جو لوگ کہتے ہیں میں مولوی صاحب سب کو لے کر چلنے والا، متولی کو بھی، صدر کو بھی، کمیٹیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، دیوبندیوں کو بھی، غیر مخلدوں کو بھی، داڑھی منڈوں کو بھی، میرے انتقال کے بعد کتنے لوگوں نے میرے حق میں دعا کی۔ جو ملا سب کو لے کر چل رہا تھا، کیا شیواجی نگر کی 4 مسجد والوں نے اس کے حق میں دعا کی؟ تیانیر روڈ کے بلال، جامعہ بلال والے رضا خانیوں نے دنیا میں فرقے کام نہیں آ رہے، ارے دنیا میں جن کو کچھ کرنے کے چکر میں ہم نے کبھی بدعت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی سنت کے علم کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کی، مجھے بتاؤ کون تعزیتی جلسے کر رہا ہے؟ سب انہی کے چمچے ماننے والے فالوورز سب کو لے کر چلے تھے تو سب تعزیتی جلسے کرتے، سب ان کی دعائیں مغفرت کرتے، سب ان کے حق میں دعا کرتے۔ ولی جو مرتا ہے تو زمین کام جاتی ہے، جگہ روتی ہے، آسمان آنسو کے قطرے بہاتا ہے۔ علی میاں جب انتقال ہوئے تھے ساری دنیا روئی تھی، اپنے بھی پرائے بھی، اللہ کے حرم کے اندر ان کو اٹھایا گیا تھا، لکھنؤ میں کعبے کے اندر نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی گئی۔ یہ اللہ کا ولی تھا۔
منظور نعمانی کا جنازہ نکلا تھا، قاری طیب کا جنازہ نکلا تھا، حضرت شیخ الاسلام کا جنازہ نکلا تھا، حضرت شیخ الہند کا جنازہ نکلا تھا. ان کو گالیاں دینے والے، ان کو طرف چپل جوتے سیاسی اختلاف کے اندر پھینکنے والے، ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھم سکے. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے حق میں سب تعزیت کرتے ہیں. مستانی ماں، اس کے ماننے والے رو لیتے ہیں. یارب بابا دکنی کوٹے میں، اس کے ماننے والے رو لیتے ہیں. پاچھا صاحب، اس کے ماننے والے رو لیتے ہیں. کمل پوش درگاہ، اس کے اب ان کے ماننے والے انہوں جلسہ کر لیے تو انہوں ولی ہو جاتا کیا؟ ولی وہ کائنات سہم جائے، ولی وہ کائنات کا نظام تھم جائے، ولی وہ کہ جس کی موت کے بعد زبردستی کارنامے بیان نہ کیے جائیں، قدرتی طور پر زبان سے اس کے حق میں کرامتیں نکلنے لگے کہ بھئی کیسا اللہ کا ولی تھا جو سنتوں کا شیدائی تھا، زندگی میں داڑھی مڈائی نہیں، کبھی اپنی اسکول کے اندر غیر محرم ٹیچر کے چہرے کو نہیں دیکھا، کبھی حرام کی طرف منہ نہیں لگایا، کبھی کسی کے ساتھ اونچی بات نہیں کی، سنت پر عمل کیا. آقا کسی سے مصافحہ کرتے تھے اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا. یہ ہے ولی. مزاج بدل چکا ہے. آج ڈاکٹر جو مرض کو نہ پہچان، اور اس فتنے میں، اس پریشر میں، اس دباؤں میں ہمارے علماء بھی آ چکے ہیں. بہتی گنگا جل کے اندر ہاتھ دھو کر تعزیتی جلسوں میں جا کر کوئی کہہ رہا ہے اللہ ہمیں ان کو نمونہ بنایا. تم داڑھی کٹاؤ گے، تم تصویر لاؤ گے، تم مصلیحت کی پوجا کرو گے، تم سب فرقوں کو لے کر چل. کیسے کیسے جملے جو علماء کرام. ایک ہے انسانیت کے خاطر کسی کو دعا کرنا، یہ تو دعا. حضرت احمد رضا خان ہیں، ان سے اختلاف ہے، دعا کرو. ان کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ ایک صاحب کہنے لگے جتنے لوگوں نے تعزیتی جلسے کیے، اخباروں کے اندر لکھا، اکثر کو میں نے فون کیا، گلا بیٹھ گیا، سینے میں درد آ گیا سمجھاتے سمجھاتے. تو ایک انہوں نے حدیث پیش کی کہ اذکروا محاسنا موتاکم، کہ تم اپنے موتا کے محاسن کو ذکر کرو، عیبوں کو بیان نہ کرو. یہ حدیث کہہ کر انہوں نے کہا کسی موتا کے عیب کو نہیں بیان کرنا چاہیے. میں نے کہا ایک دن ملا کا تعزیتی جلسہ ہو، ایک دن احمد رضا خان کا جلسہ ہو، ایک دن ابو العلا مودودی کا جلسہ ہو، ایک دن سر سید احمد خان کا جلسہ ہو، یہ بھی تو مسلمان ہے. ان کو تم نے ننگا کر دیا، ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا، ان کو کہا اندر باہر کی چیزیں بیان کر دی کہ ان کی قبر میں کوفتے ڈالو، ان کے قبر میں شراب ڈالو، ان کی قبر کے اندر سے کتے اور سور کی چیخنے کی آواز. انسان نہیں تھے وہ؟ ان کے بیان کو، عیبوں کو بیان کرنا نہیں ہوا؟ سمجھ گئے؟ تو ان کے بھی محاسن بیان کرو، ایک جلسہ ان کے یاد میں بھی رکھو. ارے انسان تھے، اللہ سب کو جنت دے، انسانیت. لیکن اختلاف یہ تھا کہ نبی کی سنتوں کے یہ دشمن تھے. اس لیے علماء دیوبند نے ان کے خلاف کتابیں لکھی، علماء دیوبند نے مناظرے پیدا کیے، علماء دیوبند نے شدید ان سے لڑائیاں کی. تو جو ملا علماء دیوبند کے مزاج کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے مزاج کے خلاف، کرناٹک کی سرزمین کے 30 پر 3 سال کو ایک سنت کے ماحول کا جنازہ نکالتا ہے، کھل کر اختلاف کرنا اور کھل کر بیان کرنا، اس کے عیب کو بیان کرنا نہیں، اس کے ذاتی عیوب کو بیان کرنا اور چیز ہے، اور مسلکی اعتبار سے اختلاف بیان کرنا اور چیز ہے. کبھی سنتوں کو زندہ کرنے والے اور بدعتوں کو ختم کرنے والے سینوں سے لگائے ویلکم کریں گے، اور ولایت کی سند دینا، شہادت کی سند دینا، جنت کی سند دینا، اور اس روح میں اور اس بہتے گنگا جل میں ہمارے مکتب فکر کے کئی علماء وہ تعریف کر رہے ہیں. صاحب اللہ ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا تھا، اللہ نے بزرگی دی تھی، اللہ نے تقویٰ دیا تھا. انسانیت کے خاطر دعا کرو. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جنازہ پڑھانے چلے گئے تھے، انسانیت کے خاطر، نفاق کو پسند کر کے نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی تم نماز جنازہ پڑھو گے ہم اس کی قبول نہیں کریں گے۔ کیا مزاج بن چکا ہے مسلمانوں! آج کھانے میں فرق سمجھتے ہو، پہننے میں فرق سمجھتے ہو، سائڈ لینے میں، دکان بنانے میں، بہو منانے میں، تو عالم کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے کہ کون علماء ربانی اور کون علماء شیطانی ہے۔ میں اپنے آپ کو نہیں کہتا، اللہ نے عقل دی، دسترخوان میں گھاس بھی رکھی ہو اور دسترخوان میں سویاں بھی ہو، تو ہم جو ہے سویاں چھوڑ کر گھاس نہیں کھا لیتے، نوڈلز چھوڑ کر گھاس نہیں کھا لیتے، اور جب کھائیں گے تو تب سمجھا جائے گا کہ ہم بے وقوف ہیں، بھائی ہم نادان ہیں۔ یہاں تو ہوشیار ہو، تم لائن مارنے میں ہوشیار ہو، زمین لینے میں، پراپرٹی لینے میں، کاروبار، یہ دین کا معاملہ۔ دنیا کے ہزاروں کتے ہمیں اس دین سے غافل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ندیم نوجوان لڑکا جب آ گیا وہ دینداری پر، اور تو اس کے لیے ہزاروں آزمائشیں اور امتحانات آنے لگے، تو ایک امریکی ایجنٹ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، سب دین تو داڑھی میں نہیں رکھا ہے، آج ترقی کرنا ہے، دنیا کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے، سیکولر ذہنیت بنانا ہے، جمہوری ذہنیت بنانا ہے، سب کو خوش کرنا ہے، سب کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ذہن جو کسی ملا کا تھا، وہ ذہن اس امریکی ایجنٹ کا تھا، اس نے ندیم کو منوا لیا۔ اب دھیرے دھیرے ندیم کی نمازیں قضا ہونے لگی، چہرے پر سے سنت غائب ہو گئی، اس کے بعد ایک موٹی رقم اسے اغیار کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے آنے لگی، یہ پتا دینے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر کون جذبہ جہاد بیدار کرنے والا ہے، تم نشاندہی کرو، تم مجاہدوں کے پتے دو، تم اعلاء کلمت اللہ کرنے والوں کے ایڈریسیں دو۔ اس کو ڈیوٹی دے دی گئی، اور ایک ہائی ٹیک علاقے کے اندر ایک بنگلہ دے دیا گیا، چمچماتی کاریں دے دی گئی، ڈرائیور دے دیا گیا، خدام دے دیے گئے۔ کہاں پکوڑے بیچنے والا ندیم، آج کہاں اس کی ہائی ٹیک زندگی اور کہاں ماڈرن زندگی۔ اور جب یہ زندگی دیکھی تو بڑے بڑے رشتے آنے لگے، ایک بڑی ہائی ٹیک گھرانے کا، رائل فیملی کا، ایک ماڈرن کتیا کا، حسین دوشیزہ کا، اس ایک رشتہ آیا، ماں باپ نے رشتے کو پسند کر لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی منگنی ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ SMS آنے لگے، مس کال آنے لگے، ملاقاتیں ہونے لگی پارکوں کے اندر اور تفریح کے اڈوں کے اندر، یہ کاروبار اور بہت آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ اب یہ کھا کر پی کر عیاشی کر کر جسم کا کولیسٹرول بڑھ چکا تھا اور جسم کے اندر موٹاپا آ چکا تھا۔ ڈاکٹروں نے صلاح دی کہ اب یہ صبح کے اندر واکنگ کرے، چاہے مسجد کو آئے نہ آئے، چاہے وہ دین کی طرف قدم بڑھائے نہ بڑھائے، لیکن پارکوں میں زانیوں اور رنڈیوں کے درمیان، کتوں کے درمیان ضرور دوڑ لگائے۔ ایک دن دوڑ لگا رہا تھا، درختوں میں سے ایک مچھر نکلا اور وہ مچھر نے اس کو کاٹ لیا، کاٹنا ہی تھا کہ اچانک تیز بخار آیا اور اس کو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹروں نے اسے بتا دیا کہ بھئی اب یہ مرض جان لیوا ہے۔ مریض کے ندیم کی آنکھوں سے لگاتار آنسو کے قطرے آنے لگے۔ اب وہ اپنی بیگم اور اپنی معشوقہ اور محبوبہ کی طرف میسج بھیجا کہ میری جان کو خطرہ ہے، آپ بنگلے کی، کار کی حفاظت کر لیں۔ تو اس نے فون میں بتایا کہ یہاں شہر کے اندر ایک نمائش لگی ہے اور یہاں پر پینٹنگ کی ایک نمائش ہے، میں دیکھنے گئی ہوں، تو میں دیکھنے سے لیے میں معذور ہوں، اور یہ گاڑی اور اس بنگلے پر اس جو ہے موٹے کا قبضہ ہو چکا ہے اور بینک بیلنس پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ ہے میں نے داڑھی مڈا کر کیا کیا، ہے میں نے اس دین کے راستے سے ہٹ کر کیا کیا، مال بھی گیا، دولت بھی گئی، روپیہ بھی گیا، پیسہ بھی گیا، اور یہ منگنی بھی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے بعد یہ لڑکی اغیار کے ساتھ پھرنے لگی۔ اتنا میں رو رہا تھا کہ وہ صاحب انہوں نے ان کو کیسٹ دی تھی، وہ اس کو دیکھنے کے لیے، جب کسی کو دیکھنے کے لیے جب ہاسپٹل میں آئے، ندیم کو داڑھی منڈی حالت کے اندر روتے چلاتے دیکھا، تو پھر کہا کہ بھائی ندیم کیا حالت ہے؟ اس
نے کہا اس طریقے سے میں راہ راست سے بھٹک چکا اور راہ سیدھے صراط مستقیم سے میں گمراہ ہو چکا، کہیں میری موت اس حالت میں نہ آ جائے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، کلمہ سنا رہا تھا، بیوی بچھڑ چکی تھی، منگنی ٹوٹ چکی تھی، بنگلے پر اس موٹے انگریز کا قبضہ ہو چکا تھا، کار قبضے سے نکل چکی تھی، بینک بیلنس غیروں کے حوالے ہو چکا تھا۔ پھر اس مجاہد بھائی نے اس ندیم کو بتایا کہ جس امریکہ کی حمایت میں اور طرفداری میں تم نے نبی کے دامن کو چھوڑا، نبی سے رشتہ توڑا، اور جس معشوقہ کے آنکھ کے آنسو شیطانی میزائل بن کر تمہارے سینے پر گرے اور تمہارا ایمان کمزور ہوا، ندیم اللہ کے لیے بتاؤ آج اللہ کی طاقت کے سامنے، آج اللہ کی قدرت ایک مچھر کے سامنے سپر پاور امریکہ کی کیا طاقت ہے؟ ایک مچھر نے تمہیں ذلیل کر دیا، ایک مچھر نے تمہیں سپر پاور امریکہ کی طاقت سے دور کر دیا۔ آج امریکہ 100 مرتبہ جنم لے کر اس مچھر کے ڈسے ہوئے زہر کو نہیں نکال سکتا، اور جس مچھر نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس مچھر کو جس خالق نے پیدا کیا وہی تمہارا بھی خالق ہے، یہ کہہ کر آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے رہے اور بہتے رہے، کلمہ زبان سے ورد جاری ہوا اور ندیم رونے کی حالت میں کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بتلائیے، مچھر کی طاقت بڑی تھی اور امریکہ کی طاقت بڑی تھی، امریکہ نے کیا کر لیا؟ ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کیا اور ایک مچھر کی کاٹ کا مقابلہ نہیں کیا، اور اللہ وہ ہے جس نے قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا، اللہ وہ ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود کو تباہ کیا، اللہ وہ ہے جس نے قوم شعیب کی بستی کو تباہ اور تاراج کیا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے قوم نوح کو طوفان کے نظر کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے جس نے ابو جہل کو اس کے انجام تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے قیصر و کسریٰ کو تباہ برباد کیا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے روم کو شکست دی۔ کیا اللہ یہ مچھر سے کمزور امریکہ کو نہیں ہرا سکتا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کتے اور سور کھانے والوں کو شکست نہیں دے سکتا؟ آج مسلمان کیسی احساس کمتری کی زندگی گزار رہا ہے، آج مسلمان کیسی کمزوری کی زندگی گزار رہا ہے، آج مسلمان کو خناس نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کے دلوں میں آج خناس گھس چکا ہے۔ آپ نے خناس کی ہسٹری سنی ہوگی، جانی ہوگی، ہم نے بتایا تھا حضرت آدم کو جب دل کے سکون کے لیے، تسلی کے لیے حضرت حوا کو دیا گیا تو یہ خبیث جانتا تھا کہ اللہ نے مجھے ملعون جو کیا، مردود جو کیا، یہ آدم علیہ السلام کی طرف، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو چنانچہ شیطان نے اپنے ایک چھوٹے سے پلے جس کا نام تھا خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور اسی میں خناس کا لفظ، تو یہ جو خناس ہے وسوسے پیدا کرنے والا اور گناہوں کی طرف دعوت دینے والا اور دنیا کی طرف دعوت دینے والا، یہ آیا کیسے؟ آیا چھوٹے بچے کی شکل میں، 4 ٹکڑے کیے، 4 پہاڑوں پر تو جما دیا، 4 ٹکڑے کر کر جلایا، راکھ کو ملا کر بنا دیا، 4 ٹکڑے کر کر جلا کر پانی میں بہایا، پانی سے راکھ نکالا، پھر ملایا اور پھر اس کو جو ہے زندہ کر دیا۔ اب پھر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہا کہ شیطان آیا اور بہتے پانی سے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو مجھے راکھ دے دے، اس نے دے دیا، تو پھر اس نے اس کو جوڑ دیا۔ اب آدم علیہ السلام نے اس کے 4 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے خود کھا لیے اور 2 ٹکڑے حضرت حوا علیہ السلام کو کھلا دیے۔ اب شیطان آیا اور دیکھا کہ خناس نہیں ہے، پلہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، حضرت حوا سے پوچھا، حضرت حوا نے کہا کہ آدم آئے اور 4 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے خود کھا لیے اور 2 ٹکڑے مجھے دے دیے۔ اب شیطان نے ایک جو ہے اپنی مسکراہٹ کو فضاؤں کے اندر بکھیرا اور خوشی کا مظاہرہ کیا، ہاں میں یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے تمہارے دل تک پہنچ جاؤں، اب قیامت تک تمہارے دل سے مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اب تم کوئی نیکی کا ارادہ کرو گے میں وسوسہ پیدا کروں گا،
1 بجے اذان ہوگی، 1:30 بجے جماعت ہوگی، کہوں گا ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے۔ 12:45 بجے بیان شروع ہوگا، میں کہوں گا ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ آخر میں کتے کا پیشاب پلا کر، سور کا گو کھلا کر، مرے ہوئے باپ کے بیٹ کو چکل کر، پیشاب کے راستے سے، پاخانے کے راستے سے جو بہترین حلوہ نکلتا ہے وہ کھلا کر، چپلوں کے پاس ٹھونگ مروا کر اب تمہیں بھیجوں گا۔ یہی وہ خناس ہے جو آج ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ کر ہمیں عبادتوں سے دور کر رہا ہے، عبادتوں کے ذائقے ختم کر رہا ہے، علماء ربانی، علماء حقانی سے آج ہمیں دور کر رہا ہے۔ آج ہمیں اس فرق کو ختم کر دیا ہے کہ جو علماء فتنوں کو نہیں پہچانتے، جس کو لوگوں نے ولی کہہ دیا، علماء نے بھی ولی کہہ دیا، نہ داڑھی کو دیکھا، نہ تصویر کو دیکھا، نہ بدعت کے کرنے کو دیکھا، نہ سنت کبھی قائم کیا اس کو دیکھا، نہ حلال و حرام کی تمیز کو دیکھا۔ آج کے زمانے کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر، اگر علماء ان فتنوں کے جو ہے ان کو احساس نہ ہو، یہ علماء نہیں ہیں۔ اور جو ڈاکٹر مرض کو نہ پہچانے وہ ڈاکو ہے، اور جو عالم فتنے کو نہ پہچانے، زمانے کے خرابی کو نہ پہچانے، اور پھر جب فتنہ جڑ پکڑ لے اور فتنہ تناور درخت ہو جائے تب کہنے لگے بھائیو، بزرگوں، دوستو یہ گناہ ہے، تب ان لوگوں کو گناہ ہوگا۔ جب یہ قولی شکل کے اندر نکلا تھا اور یہ موڑ کی شکل میں نکلا تھا، یہ علماء کی ذمہ داری کہ اسے مسل کر رکھ دینا ہے۔ دنیا ایک خطرناک فتنہ ہے، اور دنیا ایک جو ہے حسین فتنہ ہے جو مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے اور مسلمانوں کو برباد کرتا ہے۔ ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ پرانے زمانے میں عرب کے جو قبیلے ہوتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، اور راستے میں جہاں پانی ہوتا وہاں پر وہ پڑاؤ کیا کرتے تھے تاکہ پانی میں کپڑے دھو لیں، پی لیں، جانوروں کو نہلا لیں اور سیرابی حاصل کر لیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک قافلہ آیا، وہ اپنا کام کر رہا تھا، اس کے اونٹ پانی پی رہے تھے، عورتیں برتن دھو رہی تھیں، کپڑے دھو رہے تھے اور اپنے اپنے کام کر رہے تھے، لیکن ایک مرد اور ایک عورت سخت ان دونوں کے اندر جنگ ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے پاس گیا اور جا کر عرض کرنے لگا کہ بہنا، اگر پانی کی ضرورت ہے جاؤ تالاب کے پاس، بھائی اپنے جانور کو نہلانا ہے جاؤ، یہ کس بات کی لڑائی ہے؟ تو وہ خامن کہنے لگا میں اونٹ پر بیٹھ کر سیر کروں گا، لیکن یہ عورت کہتی ہے کہ میں سیر کروں گی۔ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اونٹ پر بیٹھ کر سیر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو خامن کہنے لگا، وہ بھی ایک نمبر کا جورو کا غلام تھا، کہنے لگا کہ دیکھو میری بیگم نے کہا یہ قافلہ جب یہاں سے چلا جائے گا تو ان کی عورتیں جو چوٹیاں انہوں نے ڈالی تھی اور اس چوٹیوں کے ڈالنے کے وقت، کنگا کرتے وقت جو بال ان کے سروں سے نکل کر زمین پر پڑ گئے تھے اور ان کے جانوروں کے جسم کا اون اور بال جو جسم پر زمین پر پڑ گئے تھے، میں اس کو جمع کروں گی اور اس کو کاٹوں گی، یعنی اس کو ملاؤں گی، روئی بناؤں گی اور اس کا میں ایک چادر بناؤں گی، اور پھر میں اس کو ایک ایسے شہر کے اندر جہاں جانوروں اور انسانوں کے ملے ہوئے مکس بالوں کی چادر کی ویلیو زیادہ ہے وہاں بیچوں گی، اور وہاں سے مجھے روپیہ آئے گا، اور وہ روپے کے اندر میں اونٹ خریدوں گی، اس کے اوپر ہودج بناؤں گی، اس ہودج کے اندر بیٹھ کر میں فخر کے ساتھ، شان پتی کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کروں گی۔ بھیا تم ہی بتاؤ کہ اون کو کاٹا میں نے، اون کو بنا میں نے، اور چادر بنائی میں نے، اور پھر فروخت کیا میں نے، اون کو خریدا میں نے۔ دیکھو خامن کہتا ہے کہ میں اونٹ پر بیٹھوں گا۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی کہ جس کا کچھ وجود نہیں۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کاریں، یہ میاں بیوی کی جو لڑائی ہے خواب و خیال کی، جب آپ میدان محشر میں اٹھیں گے اور جب یہ پیٹ لگے گی قبر کو، اور جب یہ کفن جسم کو لگے گا، اور جب منہا خلقناکم کی ڈھیلے کا مار ہماری پیٹ پر، ہماری کمر پر لگے گا،
تب پتا لگے گا کہ یہ دنیا ایک خواب تھی، یہ وہ لڑائی تھی جس کو میاں بیوی لڑ رہے تھے، ابھی کچھ نہیں ہوا، فل فائٹنگ ہو رہی ہے کہ شوہر کہتا ہے میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور بیوی کہتی ہے اجی میں نے اس کو محنت سے کمایا، قافلہ گیا بھی نہیں، بال ملے بھی نہیں، سود بنا بھی نہیں، چادر بگی بھی نہیں، یہ سب کے ساتھ اللہ کی قسم یہ دنیا ایک خواب ہے، یہ بلڈنگ ایک خواب ہے، یہ عورت ایک خواب ہے، یہ مال ایک خواب ہے، یہ دولت ایک خواب ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی یہ خواب ہے، یہ جو جی رہے ہیں یہ خواب ہے۔ اور آنکھ کھلے گی خبر میں تو آنکھ جب ملیں گے پتہ لگے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، نہ یہ بڑی بلڈنگیں بھی زمین بوس ہو گئی، نہ یہ بنگلے بھی چلے گئے، یہ کھیت کھلیان بھی چلے گئے، حسین بیوی بھی چلی گئی، اولاد بھی چلی گئی۔ عقل مند وہ ہے جس نے قبر کے لیے تیاری کی، عقل مند وہ ہے جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، عقل مند وہ ہے جس نے ولیوں کے دامن کو تھاما، عقل مند وہ ہے جس نے صراط مستقیم پر گامزن ہوا، عقل مند وہ ہے جس نے اقطاب ابدال اور اہل حق کے دامن کو تھاما، ورنہ ایک خواب ہے، خواب کہ جب قبر کے اندر آنکھ کھلے گی تب پتا لگے گا ہائے میری زندگی کب کیسے برباد ہو گئی، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، ہائے میری سلطنت نے مجھے برباد کر دیا، ہلک انی سلطانیہ، اور میری مال نے میری دولت نے مجھے برباد کر دیا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے اللہ اس نیند سے مجھے کیوں جگایا، اس موت سے مجھے کیوں جگایا، یہ موت ہمیشہ کے لیے مجھے ختم کر دیتی، قبر کے اندر کیوں مجھے جگایا گیا، محشر کے اندر کیوں اٹھایا گیا۔ وہ وقت آنے سے پہلے مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالا دے لو، اپنے آپ کو چوکنا کر لو، زندگی کا جو سانس آپ نے لے لی وہ سانس دوبارہ ملنے والا نہیں، جو سال 1433 کا 32 کا گزر گیا پھر آپ کی زندگی میں دوبارہ آنے والا نہیں، ہر سانس ہر قدم اور زندگی کا ہر مرحلہ آپ کو قبر کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا کو دو طلاق، مال کو، دولت کو، جماعت پرستی کو، مکتبہ فکر پرستی کو، شخصیت پرستی کو دام و تھامن اللہ کا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو، نبی کی رسی کو، قرآن اور حدیث کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ نے کتنی عظیم الشان نعمتیں رکھی ہیں کہ بھائی تم پھل بھی کھاؤ اور بیج سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ عظمت والا مہینہ، ہر مہینے کے ساتھ ایک لفظ لگا ہے، رمضان المبارک مبارک مہینہ، شوال المکرم اکرام والا مہینہ، سفر المظفر کامیابی والا مہینہ، محرم الحرام یہ وہ حرام نہیں جو حلال و حرام کا ہے، یہ عربی کا حرام ہے جس کے معنی ہیں حرمت والے کے، عزت والے کے۔ اللہ نے ہمیں حرمت والا، عزت والا، برکت والا مہینہ دیا۔ زمانے جاہلیت کے اندر کافر اور مشرک بھی اس مہینے میں آ کر جنگ کو ختم کر دیتے تھے۔ اس میں عاشورہ ہے، اس میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو سلامتی دی، اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس دنیا میں عاشورے کے اندر جو ہے معرض وجود میں آپ کو لایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا دیا، حضرت ادریس کو اٹھایا گیا، اسی ماہ کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو نجات دی، اسی ماہ کے اندر۔ ہر چیز اتفاقی نہیں ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ایسا قیمتی عاشورے کا دن اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بروز منگل دے رہا ہے۔ اب جو منگل آ رہا ہے اس کے اندر کرنے کے کام یہ ہے کہ آپ پیر منگل یا منگل چہارشنبے کا روزہ رکھے، سحری 5 بجے تک اللہ نے رات کو بڑا کر دیا، دن کو چھوٹا کر دیا۔ بدبخت ہوگا یہ چھوٹے ٹھنڈی کے دنوں کا روزہ نہ رکھے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھے گا عاشورے کا، اللہ 1 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 5 بجے تک آپ سحری کریں، پیر یا منگل چہارشنبہ۔ اور دوسرا بہترین عمل، آج مرتے ہیں نا دنیا 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 دنیا، مال و دولت، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے عاشورے کے دن بہترین کپڑا، عاشورے کے دن جتنا عمدہ کھانا کھاؤ گے،
کھلاؤ گے، خیر خیرات کرو گے، اللہ تعالیٰ سارا سال ویسا ہی خوشحال رکھے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب پہلی مرتبہ میں نے اس حدیث کو سنا اور عاشورے میں نے اپنی وسعت جتنی ہو سکتی تھی، جتنی طاقت، اور میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ بقرعید کے اندر، نہ عید الفطر کے اندر، نہ کسی خوشی غم کے موقع پر کپڑے پہننے کا اہتمام نہیں، کھانے پینے کا اہتمام نہیں، لیکن جب سے ہم نے بھی حدیث سنی، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ عاشورے کے دن گلیوں کوچوں کے اندر پھر کر ایک ایک طالب علم کو ایسے شکار کرتے ہیں گویا بڑا جانور چھوٹے جانور کو شکار کرتا ہے، یعنی ہر کوئی چاہتا ہے میرے گھر مہمان رسول آ جائے، میں سخاوت کا مظاہرہ کروں، سال بھر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں میرے دسترخوان کے اندر آئیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا دسترخوان وسیع ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں ایک سال تک آپ خوشحال رہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں قرض کی نوبت نہ آئے؟ کیا آپ چاہتے ہیں بہترین زندگی گزاریں؟ قیمتی کپڑا جو عید الفطر میں، لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے صاحب؟ عاشورے کے دن ظہر میں عصر میں آتے ہیں، وہ پرانے کپڑے آئرن لگا کو پہن لگا، حدیث پر اعتبار نہیں۔ یہ LIC والا بولتا ہے اور کوئی فائنانس والا 1 لاکھ لگاؤ، 10 سال کے بعد 15 لاکھ تمہاری ماں باپ کو دیں گے، ایک قطار کھڑی ہوئی ہوگی۔ انشورنس، فکسڈ ڈپازٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا اچھا کرو گے، ایک کھانا نہیں 10 قسم کے کھانے، عمدہ سے عمدہ کپڑے آپ نے ظہر میں ایک پہنا، شام میں ایک پہنا، 10 غریبوں کو کھانا کھلایا، رشتہ داروں کو، ماں کو توشہ بھیجا، باپ کو توشہ بھیجا، اڑوس پڑوس کو بھیجا، بلکہ جو اغیار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کو آپ نے توشے بھیجے۔ جتنا صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، عمدہ کپڑا پہنو گے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور غنیت الطالبین میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ 20 بزرگ، حضرت ابراہیم بن ادھم، سفیان ثوری، ایسے 20 بزرگوں کا تجربہ ہے کہ سال بھر اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن جیسا کیا اس سے بہتر اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے روزہ بھی رکھیں اور کھائیں بھی کیسا؟ تو ہمارا جو عاشورے کا دن شروع ہوتا ہے وہ پیر کے دن مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ عربی سال میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو پیر کی مغرب سے عاشورہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ پیر کا روزہ رکھیں گے تو پیر کے دن پکا لیجئے، افطاری میں خوب اچھا کھائیے اور اچھا پہننا شروع کر دیجئے، اور سحری جو آپ کو منگل کی ملتی ہے اس میں خوب کھائیے۔ تو روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سحری افطاری کے اندر آپ کنجوسی کریں، سحری افطاری کے اندر اچھے کھانے پینے کا مظاہرہ کریں، اور جو بچے روزہ نہیں رکھتے آپ ان کو دیجئے گا، آپ اغیار کو دیجئے گا، آپ تقسیم کیجئے گا۔ خود اپنے پیٹ کے اندر ٹھوسنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ آپ دوسروں کو بھی دیجئے گا۔ بہرحال اس حدیث پر عمل کیجئے۔ یہ عاشورے کے دن جو کام منگل کے دن یعنی پیر کی مغرب کے بعد پکوا لینا ہے، پیر کے دن، اور کھانا ہے مغرب کے بعد، مغرب کے بعد افطاری میں پیر کا روزہ رکھتے ہیں تو، اگر نہیں رکھتے ہیں شام کا کھانا اور پھر منگل کی سحری آپ خوب اچھی طریقے سے کھائیے، عمدہ سے عمدہ، قیمتی سے قیمتی۔ بیٹی کی شادی میں جو کپڑا نہیں پہنا تھا، بیٹی کو سہاگ کے موقع پر جو جوڑا نہیں سلایا تھا، حدیث پر اعتبار کیجئے، حدیث پر بھروسہ کیجئے، حدیث پر کانفیڈنس کیجئے، حدیث کو آزمائیے گا نہیں، حدیث کو جو آزمائے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دیکھیں گے حضرت بولے نہ کر کو دیکھیں گے، نہ حدیث ہے ہو کر رہے گا، گاڑی صحیح ہے سٹارٹ لے کر رہے گی، ہم نے سوئچ ڈالا، ہم نہیں دیکھتے کہ پنکھا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، حدیث ہے، حدیث کوئی مذاق نہیں ہے۔ اب اس پر عمل کریں۔ اور دوسری چیز جو پرچہ بٹ رہا ہے کئی سالوں سے، اس میں ایک مخصوص طریقہ ہے نماز کا اور جو ہے ایک وظیفہ پڑھنے کا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کون سی قرآن میں ہے، یہ حدیث میں کہا ہے، بہت سارے چیز مجرب اکابر کے مجربات ہوتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں، اور جو بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ
قرآن کی آیت کا ترجمہ یا حدیث کے اندر کوئی روایت آنا ضروری نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ٹوٹے ہوئے کنگے سے کنگھا کرنے سے فقیری آتی ہے. اب یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے صاحب؟ کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ بزرگوں کا تجربہ ہے. کپڑے سے گھر نہیں جھاڑنا چاہیے. گھر جو جھاڑیں گے جھاڑو سے، کپڑے سے جھٹکیں گے فقیری آئے گی. اب یہ کون سے حدیث کا ترجمہ ہے؟ چراغ کو جو بجھانا ہے ہاتھ کی ہوا سے بجھانا، منہ کے پھونک سے نہیں بجھانا، کہتے ہیں کہ فقیری آتی ہے. اب یہ کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ سمجھ گئے؟ ٹوٹے گلاس کے اندر پانی نہیں پینا، جس کے جو ہے کور وغیرہ ٹوٹے ہوئے ہوں. یہ کون سی حدیث کے اندر آیا؟ بزرگوں کے تجربے ہیں. فلاں بزرگ کا یہ ایسے ہی یہ بھی بزرگوں کا تجربہ ہے کہ انہوں نے اس نماز کو پڑھا، اس وظیفے کو پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری دی گئی بطور الہام کے کہ 1 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی آپ حفاظت میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ سے آپ نے بیمہ کرا لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ نے انشورنس کرا لیا. بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ اور عاشورے کا مہینہ اور کربلا کا مہینہ اور یہ وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ بے شمار نعمتیں اللہ نے اس مہینے کے اندر وابستہ فرمائی ہے. یہ خیر خیرات کا مہینہ ہے. مسجد کا تعمیراتی کام جیسے کہ آپ دیکھیں گے گزشتہ جمعہ بوربل کے کھدائی کے لیے دعائیں کی درخواست، الحمدللہ آپ کی دعا سے گہرا پانی میٹھا پانی اللہ نے وافر مقدار میں دے دیا. تعمیراتی کام شروع ہو چکے ہیں اور ایک بہت بڑے مقصد کو پانا ہے. یہ خیر خیرات کا مہینہ اور جتنا اللہ کے راستے میں دیں گے سال بھر اللہ آپ کو نوازے گا. کثیر مقدار کے اندر آپ دیجئے، اللہ سال بھر آپ کو دے گا. اور سال کی ابتدا اللہ کے دینے سے کریں گے تو اللہ کو قرض دیں گے تو اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. ایک دو گے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا اللہ اس قرض کو لوٹا کر دے دے گا. کوئی صاحب خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنے اور اپنے والدین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خوب سے خوب ترین چندہ عنایت فرماتے ہوئے جائیں. اللہ دنیا میں جو بھی کرتا ہے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت ہوتی ہے. ایک کسان تھا، کسان ایک گاؤں کے اندر اس نے 3 جانور پال رکھے تھے. ایک مرغا پال رکھا تھا، ایک کتا پال رکھا تھا اور ایک گدھا پال رکھا تھا. مرغ اس کو صبح میں نماز کے لیے جگاتا تھا، کتا کھیت کی اور گھر کی رکھوالی کرتا تھا اور گدھا بار برداری کے کام آتا تھا. اس کے اوپر بوجھ لاد کر جاتے یا اس پر بیٹھ کر جاتے، سواری کا کام کرتے تھے. ایک لومڑی آئی اور آنے کے بعد مرغے کا شکار اس نے کر لی. اس نے کہا اللہ کی مرضی. پھر اس کے بعد ایک بھیڑیا آیا، گدھے کا پیٹ پھاڑا اور اس کے جو ہے مار کر چلا گیا. صبح میں دیکھا تو گدھا مرا ہوا. اس نے کہا وہ بندہ نیک تھا اور بیوی جھگڑالو تھی، بیگم صبر کرو اللہ کی مرضی. گدھا بھی چلا گیا، مرغا بھی چلا گیا. تیسرے دن دیکھا کہ جب نماز کے لیے اٹھا تو کتا کوئی زہریلی چیز کھا کر مر گیا. گھر کے تینوں جانور چلے گئے اور اس کی زبان سے سوائے اللہ کی تعریف کے اور کوئی بات نہیں نکلتی تھی. کہا اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی. آخر ان 3 جانوروں کے مرنے میں اللہ نے اس کی جان کیسے بچائی، ایک نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہل حق کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ حق و باطل کی تمیز ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ عاشورے کا احترام اور عاشورے کی فضیلتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. آمین. باقر دان الحمدللہ رب العالمین.